ایک اور عمل جو کہ بنیادی طور پر تو حاجیوں کے لیے ہے اور وہ ایک ضروری درجے میں ہے حاجیوں کے لیے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے بھی وہ عمل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے چونکہ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے کہ ناخن کاٹنا، سر کے بال کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، یہ بال وغیرہ، اس حوالے سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ چلتا ہے اور بڑی تشویش ہوتی ہے لوگوں میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا تو جس نے قربانی کرنی ہے تو وہ نہ اپنی داڑھی منڈوائے، نہ سر کے بال کٹوائے، نہ ناخن کٹوائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ جس نے قربانی کی ہے، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو ہے جی وہ سر کے بال بھی نہ کٹوائے، داڑھی بھی نہ کٹوائے، ناخن بھی نہ کٹوائے، اور کئی کہتے ہیں کہ یہ صرف حاجیوں کے لیے۔ تو اب اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اور ہم نے یہ اس نیت سے سننا ہے کہ ہم نے آگے جا کر دوسروں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس میں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ نے یہ حکم بنیادی طور پر جو وجوب کے درجے میں دیا وہ کس کے لیے ہے؟ وہ حاجیوں کے لیے، کہ حاجی نے جب احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد نہ تو وہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ ہی بدن کے بال کاٹ سکتا ہے۔ اگر وہ کاٹے گا تو ایک تو گناہ گار ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ اس پر ایک دم لازم آئے گا۔ دم کہتے ہیں خون بہانے کو، یعنی کم از کم ایک بکری ذبح کرنا اس پر لازم آئے گا۔ اگر اس نے حالت احرام میں خوشبو لگا لی، سر ڈھانپ لیا، ٹھیک ہے، اسی طرح بال کاٹ لیے، لیکن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان کی اور بتایا، لمبی روایت آتی ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں تفصیل سی بات ہوگی، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، جس میں بتایا گیا کہ قربانی کا جانور قیامت والے دن آئے گا، اس کے ہر کھر کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے، یہ جو پاؤں ہوتے ہیں اس کے جو ہے نا سینگ کے بدلے نیکیاں ملیں گی، اس کی کھال کے بقدر، اور اسی طرح نیکیاں ہی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اب بعض صحابہ کے ذہن میں آیا کہ جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ تو قربانی نہیں کر سکتا، تو اس کو فضیلت کیسے ملے گی؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ وہ لوگ ایسا کریں، ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بھی حاجیوں کی طرح رہیں، وہ بھی یہ کر لیں کہ نہ جیسے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو تو نہ ہی اپنی مونچھیں کٹوائیں، نہ ہی سر کے بال کٹوائیں، اور نہ ہی بدن کے کسی اور جگہ کے بال کاٹیں، اور نہ ہی ناخن کاٹیں، تو اللہ رب العزت ان کو قربانی کرنے والوں کی طرح اجر عطا فرما دیں گے۔ اللہ ان کو قربانی کرنے والوں کی طرح اجر عطا فرما دیں گے۔ اب اس میں سب سے پہلا بنیادی مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ یہ بال ذی الحجہ کے مہینہ شروع ہونے کے بعد نہ کاٹنا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے یا کیا حکم ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے کے بعد قربانی کے دن تک، یعنی 10 دنوں میں اپنے سر کے بال، ناخن اور بدن کی دوسری جگہوں کے بال نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فرض جو کہ لازم ہے، جو کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، انکار کریں گے کافر ہوں گے۔ ایک ہے واجب جو کہ فرض سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن کرنا اس کا بھی لازم ہے، اس کا تھوڑا سا درجہ فرض سے کم ہے۔ ایک ہے سنت عمل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور ہمیشہ کرتے رہے، کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو۔ اور ایک ہے عمل جسے کہا جاتا ہے مستحب۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ جو داڑھی، یہ مونچھیں، سر کے بال، ناخن وغیرہ نہ کٹوانا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے ہر آدمی کے لیے، یعنی حاجی کے علاوہ۔ حاجی کے لیے تو ضروری ہے نا کہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن چاہے جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی، جس نے نہیں کرنی اس کے لیے بھی، اگر وہ سر کے بال نہیں کٹوائے گا، اگر وہ جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر کاٹ لے گا تو گناہ نہیں ہے۔ اس کا پہلا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اور یہ صرف قربانی والے کے لیے نہیں ہے، جو قربانی جس نے نہیں کرنی، جس پر لازم نہیں ہے، وہ بھی یہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اسے بھی اللہ اجر دیں گے۔ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بنیادی مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اکثر طور پر یہ ہوتا ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، ایک چیز اور آپ نے سمجھنی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کو کر لیا جائے، ایک مستحب عمل ہے، اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، تو بہتر یہی ہے جیسے ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو، نہ سر کے بال کاٹیں، نہ ہی بدن کے کسی جگہ کے بال کاٹیں، نہ ناخن کاٹیں، 10 دن ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ہی عید کا دن آئے گا، اب ایک مسئلہ ہے کہ کاٹیں کب، ابھی تک نہیں کاٹے لیکن کب کاٹنے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے قربانی کر لی
قربانی کرنے کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد بدن کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، کاٹ لیں، آپ کو وہ اجر اس پر مل جائے گا، اجر مل جائے گا۔ یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ شہر میں رہتے ہیں۔ جو گاؤں والے ہیں ان کے وہاں تو عید کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ گاؤں سے وہ جاتے ہیں دور نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر کوئی گاؤں میں بہت دور ہے، وہ عید کی نماز کے لیے نہیں جاتے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب عید کی نماز ہو جائے، عید کی نماز ہو جائے، لوگ قربانی کر لیں، تو اس کے بعد وہ آدمی کیا کر لے، وہ اپنے ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، بال بھی کاٹ سکتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اب ایک اور چیز ہے، ایک مسئلہ اور بھی سمجھنا ضروری ہے اس حوالے سے۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے بدن کے بال ناخن وغیرہ زیادہ بڑے نہ ہوں، کیونکہ عام طور پر جو شریعت کا حکم ہے 40 دن کے حوالے سے کہ 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال، اور اسی طرح بغلوں کے بال اور جو ہے نا جی یہ ان کو 40 دن کے اندر اندر کاٹنا یہ ضروری ہے، کاٹنا چاہیے۔ اگر نہیں کاٹیں گے اس کے بعد بندہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کا ایسا مسئلہ ہے کہ ابھی 35 دن ہو گئے ہیں اور اس نے بعد اپنے بدن کے بال نہیں کاٹے، اور اب کیا ہوا، ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، اب 35 دن گزر چکے ہیں اور ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہ بال نہیں کاٹ سکا، تو اب اگر یہ بال نہیں کاٹے گا تو 35 کے ساتھ 10 ملائیں تو کتنے بن جاتے ہیں، 45 دن، تو عید تک اس کے دن بن جائیں گے 45۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ جی میں بال نہ کاٹوں، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ یہ بال کاٹ، کیونکہ اگر یہ 45 دن تک جائے گا تو 5 دن یہ گناہ گار ہوتا رہے گا۔ تو اس آدمی کو چاہیے کہ یہ مستحب تو کر رہا ہے لیکن ادھر گناہ گار ہو رہا ہے، مستحب پر عمل کرنے کے لیے گناہ کی طرف جا رہا ہے، ایک ایسا عمل جس کی وجہ سے یہ گناہ گار ہو رہا ہے اس کو کر رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان اپنے بدن کو، اپنے بال جو کٹوانے ہیں، ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں، تو ذی الحج کے مہینے سے پہلے 1-2 دن پہلے ہی کاٹ لے۔ لیکن اگر کسی آدمی کی یہ صورت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ 30-35 دن ہو چکے ہیں، اس آدمی نے اپنے بدن کے بال نہیں کاٹے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ذی الحج سے پہلے کاٹ لے۔ اگر نہیں کاٹے تو پھر وہ جو ہے وہ ذی الحج کے درمیان کاٹ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی کاٹ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کاٹ لینا بہتر ہے کیونکہ وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ ہو گیا اس حوالے سے بنیادی مسئلہ، آپ کو میں نے بتا دیا، بہت ہی اہم مسائل تھے۔ لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول